اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے آپ نے 7 سال کے لیے یہ کیس لڑا ہے، مگر جو رپورٹ آئی ہے حکومت اس پر مطمئن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 31 کروڑ کا معاملہ ہے جو ریکنسائل نہیں ہو رہے ہیں، وہ ڈبل انٹری ہے، وہ بھی ہم کر دیں گے، تو ٹائم فش ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی اگر اپنی تباہی پہ جشن منانا چاہتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ ان کو جشن منانے دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ سکیل پہ بات کر سکتے ہیں۔ مثلا انہوں نے تمام میرے جو الزامات تھے اس کی تصدیق کی۔ الزامات کیا تھے؟ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اکاؤنٹ چھپائے گئے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں ہے کہ فارنرز، اس کی لسٹ دی گئی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا غیر قانونی۔ اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں کمپنیوں کی لسٹ ہے کئی سو، جس میں غیر ملکی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا غیر قانونی، یہ تصدیق ہوگی۔ اس میں میں جو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہتا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے بیچاری یہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کی تصدیق ہوگی جب وہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ ڈالر آئے ہیں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کو کوئی تفصیلات نہیں دی گئیں۔ اسی طرح یہ تمام تفصیلات اس میں، یہ 31 کروڑ کا جو فگر ہے یہ مس لیڈنگ ہے۔ یہ اربوں میں یہ پیسہ جاتا ہے۔ مثلا ہمارے آڈیٹرز نے جب انویسٹیگیٹ کیا، اور یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں جو اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ پی ٹی آئی نے 2013 میں تمام فنڈنگ کی ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ میں ہے۔ ہمارے آڈیٹرز نے جب ان کے دستاویزات کی آڈٹ کی الیکشن کمیشن کے حکم پہ، تو 1 ارب روپے سے زیادہ تو صرف 2013 میں فنڈنگ ہوئی تھی۔ تو یہ 31 کروڑ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اربوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے۔ مثلا اسکروٹنی کمیٹی اپنے رپورٹ میں لکھتی ہے نیوزی لینڈ سے پیسہ آیا، تفصیل نہیں دیتے، کینیڈا سے پیسہ آیا، تفصیل نہیں دیتے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے سورس اینڈ ڈیٹیل آف ایوری پینی ریسیوڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی۔ ہر ایک پاکستانی شہری جتنا مرضی فنڈ کرے لیکن اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے 40,000 ڈونرز ہیں، ان 40,000 بوگس لسٹ، میں نے دعوے سے کورٹ میں کہا ہے کہ یہ بوگس فیک لسٹ ہے، نہ ان ڈونرز کے شناختی کارڈ نمبر ہیں نہ ان کے ایڈریسز ہیں، ایک فیک لسٹ بنا کے پروپیگنڈا کے لیے۔ تو یہ پروپیگنڈا سے بات آگے جا چکی ہے۔ جب سرٹیفکیٹ عمران خان نے دیا الیکشن کمیشن کو ایز پارٹ آف ہز اینول آڈٹ اسٹیٹمنٹس، اس میں کہا کہ جی ہم سرٹیفائی کرتے ہیں کہ دس از ٹرو پکچر آف پی ٹی آئی فائنانسز۔ اکاؤنٹس اس میں چھپائے گئے، اس میں پیسہ چھپایا گیا، اس میں غیر ملکیوں کی فنڈنگ چھپائی گئی۔ مثلا آپ گواہ ہیں، میں گواہ ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں پی ٹی آئی نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی ہے۔ عمران خان پرسنلی جا کے فنڈنگ کرتے ہیں۔ ہم نے ایویڈنس دیا، ذوالقرنین علی خان ان کے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ آن کیمرہ ٹی وی اس پہ کہہ رہے ہیں ویڈیوز میں کہ جی ہم نے تو ادھر کروڑوں روپے ہم نے جمع کیے ہیں، ممبرشپ کی ڈیٹیلز دی۔ تو ریکارڈ میں پوچھیں ان سے کہ سعودی عرب یا مڈل ایسٹ سے کتنا پیسہ ہے۔ مگر اکبر صاحب اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس میں مسئلہ ہے نا کہ یہ ممنوع فنڈنگ تو ہو جائے گی، فورن فنڈنگ کیسے پروو کریں گے کہ یہ کوئی فورن نیشنلز کی فنڈنگ تھی؟ پاکستانی نیشنلز تھے، اگر قانون اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اس کو پیسے کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ پیسہ تو زیادہ پیسے کنفسکیٹ ہو جائیں گے۔ اس کی لائبلٹی عمران خان پر کیسے آتی ہے؟ یہ کیسے آئے گی لائبلٹی عمران خان صاحب؟ وہ اس طرح آتی ہے کہ جو اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے ان میں کئی ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے پرنسپل سگنیٹریز پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، انکلوڈنگ عمران خان۔ عمران خان واز اے پرنسپل سگنیٹری آف سم میجر پی ٹی آئی اکاؤنٹس جس کے نام چھپائے گئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے اس میں موجود ہیں سیکرٹریز کے۔ انہوں نے جو ہمیں کاغذات دکھائے اس میں نام چھپائے گئے ہیں۔ سو جب آپ اگر ایک اکاؤنٹ کو مینیج کرتے ہیں اور اس میں میگا انلیگیلٹیز ہوتی ہے، میگا اس میں انلیگل فنڈنگ ہوتی ہے، اس میں پیسہ جو ہے وہ دکھایا نہیں جاتا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، تو کون رسپانسبل ہے؟ وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے۔ پھر جو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس پہ ان کی ڈائریکٹ لائبلٹی آتی ہے۔ جتنے فائنانس بورڈ کے لوگ ہیں، ابھی تو اس میں دس از ٹپ آف دی آئس برگ، ابھی تو جو یہ میگا فنڈنگ سکیم، مثلا 4 ملازمین ہیں پی ٹی آئی کا فائنانس بورڈ، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، ڈاکٹر مومن، کرنل یونس، اس کے علاوہ طارق شیخ، یہ ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان اینڈ ڈاکٹر الوی۔ 4 امپلائیز کے نام دیے ہوئے ہیں۔
ایک ٹیلی فون آپریٹر ہے، ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے، ایک آفس ہیلپ بوائے ہے اور ایک اور اکاؤنٹنٹ ہے. ان کے نام شناختی کارڈ ہے. کہتے ہیں جی ان کا سینٹرل فائنانس سیکٹری آن ریکارڈ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ایک پیسہ نہیں انہوں نے شو کیا because the scrutiny committee was helpless. مگر اسکروٹنی کمیٹی کا کنکلوژن یہ ہے اکبر بابر صاحب کہ یہ تمام جو حقائق بیان کیے گئے ہیں رپورٹ میں، اس کے مطابق جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے اس پیریڈ کے دوران جو اماؤنٹ سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو بینک اسٹیٹمنٹ سے ریکنسائل نہیں کیا، اور اس کے باوجود یہ جو سرٹیفکیٹ دے دیا آڈٹ کا، اور جس کی بنیاد پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو تھی پی ٹی آئی کی، اس نے وہی اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں سبمٹ کر دیے. تو جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے یہ تو ان کی لائبلٹی بنے گی کہ جی انہوں نے ریکنسائل بھی نہیں کیا، 31 کروڑ روپے ریکنسائل نہیں ہو رہے تھے، اس کے باوجود سرٹیفکیٹ دے دیا. جو آپ کے الزامات ہیں وہ کیسے صحیح ثابت ہو رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ تھی، پھر ممنوعہ تھی، پھر یہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ انوالو تھے؟ دیکھیے شاہزیب، اسکروٹنی کمیٹی کے جو ابھی کیونکہ پوری رپورٹ کا تجزیہ نہیں کیا، میں نے تو اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے، اس میں لسٹ موجود ہے فارنرز کی، اس میں لسٹ موجود ہے فورن کمپنیز کی جنہوں نے فنڈ کیا، اس میں لسٹ، یہ تمام ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ یہ فورن کمپنیز ہیں جنہوں نے فنڈ کیا، یہ فارنرز ہیں جنہوں نے فنڈ کیا، یہ یہاں سے اللیگل فنڈنگ، تو یہ تو تمام ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی ہیں، اس کی نشاندہی ہوئی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ تو الگ بات ہے کہ اس کا سکیل اینڈ سکوپ بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور وہ ابھی انویل ہونا باقی ہے. تو اس لیے کہ یہ جو دیکھیے یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی آپ نے بات کی نا، یہ اسکیپ گوٹنگ ہے. کوئی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو لکھے نا اسکروٹنی رپورٹ کے مطابق کہ آپ نے یہ اکاؤنٹس کی کیوں نہیں آڈٹ کیا. وہ آگے سے کہے گے ہمیں وہ اکاؤنٹس دکھائے نہیں گئے تو ہم کیسے اس کو آڈٹ کریں. یہ تو رسپانسبلٹی کلائنٹ کی ہوتی ہے وہ کہ اپنے تمام فائنینشیل، آج تک انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے اپنا ایک فورن بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرایا. وہ بیچارہ آڈیٹر کہاں سے حاصل کرتا. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو فائنڈنگ اس اسکروٹنی کمیٹی کی ہے یا جو کنکلوژن اس اسکروٹنی کمیٹی کا ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، اس سے آپ پھر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اب وہ اسی کے سکوپ میں رہتے ہوئے 31 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ریکنسائل نہیں ہوا، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے دوسرے اکاؤنٹس میں گیا تھا، وہ ہم سیٹسفائی کر دیں گے، اسی کے سکوپ میں رہتے ہوئے فیصلہ دے گا یا اسے بیونڈ فیصلہ دے گا جو آپ کے الزامات ہیں اس کے مطابق فیصلہ دے گا؟ نہیں، ہم نے تو 2 آڈیٹرز نے الیکشن کمیشن کے حکم پہ، وہ تو اس رپورٹ میں ریفلیکٹڈ ہی نہیں ہے، جس کی ڈیٹیلڈ آڈٹ کی 100 پیج کی رپورٹ دی، سرٹیفائڈ سائن بائی 2 آڈیٹرز who are obviously وہ اکاؤنٹیبل ہے، ان کی اکاؤنٹنگ فرم ہے. انہوں نے کہا 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز دی. میں نے جس طرح عرض کیا نا، آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں، آپ نے 2013 کی جتنی فنڈنگ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز دی ہیں، سورس اینڈ ڈیٹیلز وہ لکھا ہوا ہے اسکروٹنی کمیٹی کی آرڈر شیٹ میں کہ دیو ریفیوز. تو پھر 1 ارب روپے تو یہ ہو گیا. انہوں نے ریفیوز کر دیا تو پھر کیا الیکشن کمیشن اب جب آئندہ اس پہ پروسیڈنگ ہوگی تو کیا الیکشن کمیشن اس کی دوبارہ دیکھے چیزیں کہ آپ نے کیا دیا تھا، کیا نہیں دیا تھا، جو دیا تھا اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ آیا، کیا ہوگا؟ شاہزیب دیکھیں، شاہزیب الیکشن کمیشن سے ہم یہ توقع کرتے کہ ہماری آڈٹ رپورٹ ہے، یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی ہے، جو مزید چیزیں مثلا ہمیں یہ رپورٹ دی گئی، ہمیں ابھی تک 28 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے وہ ہمارے سامنے نہیں رکھے گئے. ہم نے ان سے یہ استدعا کی کہ آپ نے اپنے 14 اپریل کے آرڈر میں لکھا ہے کہ جب یہ کیس الیکشن کمیشن میں آئے گا تو ہم تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں فریقین کے حوالے کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کی نشاندہی کی. اب جہاں تک ان کا جشن منانے کا تعلق ہے تو آج تو پی ٹی آئی میں وہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ خفیہ رکھنے کے لیے پوری انہوں نے استدعا کی، تو یہ خفیہ کیوں رکھنا چاہتے تھے کہ اگر اس میں کوئی معاملہ ان کے یہ دونوں رپورٹس جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ہمارے 2 آڈیٹرز کے اور یہ اسکروٹنی کمیٹی کی. اور جو ابھی جو چیزیں انہوں نے جمع نہیں کرائیں، مثلا جو اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ جی اتنے $1 لاکھ ہے، کوئی تفصیل نہیں، یہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، کوئی تفصیل نہیں، ہمیں بینک سے، انہوں نے تو بے بسی کا اظہار کیا ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تمام وہ جو اکاؤنٹس جو چھپائے گئے ہیں، جو فورن اکاؤنٹس ہیں اور جو دوسرے اکاؤنٹس ہیں، ان کی تفصیلات لائیں، سامنے آئے، ہم ان کی حسس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پھر بہت بڑے پیمانے پہ یہ ہو جائے گا. بہت شکریہ.